السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کو 4 چیزوں کو ہمیشہ غنیمت سمجھنا چاہیے، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، عالم ہوں، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، ہر انسان کو ان 4 چیزوں کو ہمیشہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو، جب ہم تندرست ہیں تو جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ ذکر میں اپنا وقت کو لگائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے وقت کو لگائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی خدمت میں اپنا وقت کو لگائیں، ورنہ ہم ان سے پوچھیں جو بیمار ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم میں سے، اپنے مشغولیات میں سے ذرا وقت نکال کر کے اسپتال کا دورہ کر لیا کریں۔ اسپتال کا جو ہے وہاں کا سیر و تفریح کر لینا چاہیے ہر انسان کو، پھر پتہ چلتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا بہترین اور کتنا جو ہے تندرست بنایا ہے۔ کوئی سر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا ہے، کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس لیے ہر انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری کمر جو جھک جائیں گی، ہماری آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے گی، اور ان قریب جو ہے ہمارے ہاتھوں میں لاٹھی بھی آ جائیں گے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ بڑھاپے کا 100 سجدہ، جوانی کا 1 سجدہ، دونوں برابر ہے۔ جوانی میں کیونکہ حسن ہے، شباب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اس کے باوجود بھی ہم گناہ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بہت سارے کام جوانی کے عالم میں ہیں جو کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بڑھاپے کا 100 سجدہ، جوانی کے 1 سجدہ، دونوں برابر ہے۔ جوانی کے عالم میں آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، شباب ہے، حسن ہے، آپ جو چاہیں آپ دنیا کی کائے کو پلٹ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ سے جو کمزور ہیں، آپ چاہیں گے کسے ہم جو مرضی وہ کر سکے، آپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کہ نہیں یار ایک دن ان قریب اللہ کے ہاں مجھے جانا ہے، اللہ کے ہاں جو مجھے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اپنی جوانی کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین پوچھیں گے۔ تو اس لیے اپنی جوانی کو ہم سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اسے گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہو سکے تو اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں ہمیں چاہیے کہ اس کو صرف کریں، لوگوں کی خدمت میں اسے ہمیں صرف کرنا چاہیے۔ جو تیسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی غریبی سے پہلے امیری کو، اپنی مفلسی سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ان قریب ایسا آنے والا ہے، یا کب وہ وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے، غریبی کب آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ابھی آپ امیر ہیں، ابھی آپ جو ہیں 7 ملک کے بادشاہ ہیں، یا ابھی آپ جو الحمدللہ آپ کے کاروبار بہترین چل رہا ہے، یا آپ کسی جاب میں ہیں، اچانک ہی جو ہے اعلان ہوا کہ بھائی بس اب جو ہے جاب سارا کے ختم ہو گیا، اب جو ہے یہ ہو گیا پرائیویٹ، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اچانک یہ اعلان ہوا بھائی اب جو ہے GST بڑھا دیا گیا ہے، اچانک یہ اعلان ہو جائے بھائی یہ تمام کے تمام جو ہے کارخانے، تمام کے تمام کاروبار جو ہے اس کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو ہے امیری یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور غریبی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی اگر ایسا موقع ملے 2 روپیہ کمانے کا، 2 روپیہ آپ کے پاس ہے، تو ہمیں اسی غنیمت سمجھنا چاہیے، اس پیسے کو ہمیں غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 1 کے بجائے ہمیں 10 عطا کریں گے، جیسا کہ قرآن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں 10 عطا کرتے ہیں۔
चौथी चीज़ ये है कि हर इंसान को गनीमत समझना चाहिए, हर इंसान को एक दिन अनकरीब, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, बूढ़े हों, एसपी हों, डीएसपी हों, डीएम हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, चाहे गांव के अमीर हो, मुखिया हो, चौधरी हो, अनकरीब एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि उसे जो है उस कब्रिस्तान की और उस अंधेरी कोठरी में उसे जाना ही होगा। ये अटल फैसला है। चाहे हम कितना भी कह लें कि नहीं यार अभी तो हम ताकतवर हैं, भाई आप कितना भी ताकतवर हैं, मगर एक दिन अनकरीब ऐसा आएगा कि जो कुरान का फरमान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो कुल्लू का मतलब, उसका तर्जुमा, उसका मीनिंग यही होता है, कुल्लू यानी सब, जितने भी हैं, बड़े छोटे, अमीर गरीब बादशाह सब, नफ्सिन ज़ाइक़तुल यानी जितनी भी नफ्स है, नफ्स कहते हैं कि जिसके अंदर सांस यानी चल रही हो, या जो सांस लेने वाला हो, जिसके अंदर रूह है, तमाम को नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और ज़ाइक़ा कहते हैं कि उसका मज़ा, उसका चखना, तो हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। तो एक दिन करीब हम सब भी जो है अल्लाह के यहाँ चले जाएंगे। तो इन चार चीज़ों को हमेशा जो है गनीमत समझना चाहिए, अपनी मौत से पहले अपनी हयात को। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।